السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. تھینکس فار یور ٹائم سر. کافی سر کنفیوژن رہتی ہے حلالہ کے لحاظ سے. بظاہر تو یہ چیز بڑی اور لگتی ہے کہ یہ مناسب نہیں ہے، لیکن ہمارے یہاں بہت زیادہ رائج ہے اور کافی لوگ کہتے ہیں کہ اس کو فالو کرنا چاہیے. اس کو تھوڑا سا کلیئرلی ایکسپلین کرنا پلیز. دیکھیں، حلالہ کے مسئلے پہ بہت تفصیل سے ہم نے بہت دفعہ ایک پروگرامز بھی کیے ہیں، لیکچرز بھی اور ریٹن مٹیریل بھی موجود ہے. لیکن بنیادی طور پہ یہ ایک حدیث سے غلط فہمی ہوئی ہے لوگوں کو، جس سے انہوں نے نتیجہ یہ نکالا ہے کہ غالباً نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے تیسری مرتبہ بھی طلاق دے دی تو آپ پہلے شوہر کے لیے اس وقت تک جائز نہیں ہوں گی کہ جب تک آپ کا کسی اور شوہر سے نکاح نہ ہو جائے اور اس شوہر سے آپ کی ہم بستری نہ ہو جائے. تو یہ انہوں نے ایک روایت سے نکالی ہے. وہ روایت بڑی مشہور روایت ہے. اس میں صاف معلوم ہوتا ہے کہ ایک خاتون جھوٹ بول رہی تھی اور وہ یہ کہہ رہی تھی کہ میں نے اپنے پہلے شوہر سے اس لیے طلاق لی تھی کہ وہ نامرد تھا، اور اب وہ دوبارہ سے یعنی واپس جانا چاہ رہی تھی. تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے یہ جب کہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر ہے اس میں تھوڑا سا جب تأمل ہوا. انہوں نے ان کے پہلے شوہر کو بلایا اور پہلے شوہر سے جب بات کی اور وہ اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے آیا تو ان کو یہ خیال ہوا کہ بھئی یہ تو ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ خاتون نے جو وجہ بتائی ہے، وجہ انہوں نے یہ بتائی تھی کہ میرا جو میاں ہے وہ نامرد ہے، اس وجہ سے میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی. تو آپ نے اس کو یہ کہا کہ دیکھیں اگر یہ نامرد ہوتا تو پھر تم جا کے اس سے ہم بستری کرو، اور جیسے کہ تم سمجھتی ہو کہ یعنی ظاہر مرد کو اس کا اونس قرار دیا گیا کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تبھی ممکن ہے کہ آپ یعنی یہ نامرد ہے، اگر یہ شخص نامرد ہے تو پھر آپ جائیں اور اس سے، چونکہ آپ یہ سمجھتی ہیں کہ نامرد ہے، کہ جب تک آپ اس کا مزہ نہیں چکھ لیں گی اس وقت تک ہم یہ واقعہ نہیں کریں گے. تو یہ ایک بڑا لطیف جملہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو یہ بتانے کے لیے تھا کہ چونکہ آپ اپنی دانست میں یہ سمجھتی ہیں کہ وہ نامرد ہے، حقیقت میں تو وہ نامرد نہیں ہے، تو پھر جب تک یہ کام نہیں کریں گے اس وقت تک ہم یہ ہونے نہیں دیں گے. تو کہنے کو تو وہ یہ چاہ رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ دیکھیے یہ کام پھر ہو ہی نہیں سکتا. آپ نے جس طرح سے جس بنیاد پہ آپ طلاق مانگ رہی ہیں، یہ طلاق تو واقع ہو ہی نہیں سکتی اس طریقے سے، کیونکہ آپ جھوٹ کی بنیاد پہ کر رہی ہیں. تو اس پہ انہوں نے ایک لطیف جملہ کہہ دیا کہ جب تک کہ آپ اس کا مزہ نہ چکھ لیں. تو اس مزہ نہ چکھنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ آپ جا کے ہم بستری نہ کر لیں، بلکہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ چونکہ آپ کی دانش میں تو وہ نامرد ہے اور نامرد ہونے کے نتیجے میں ہم بستری ہو ہی نہیں سکتی، تو جب تک یہ کام نہیں ہو جائے گا اس وقت ہم اس بات کو مانیں گے بھی نہیں. تو یہ اس قبیل کی بات تھی. آپ اس روایت کو اگر پوری طرح سے دیکھنا چاہیں، اس کا ایک بڑا پس منظر ہے تو وہ کچھ کتابوں میں بیان ہوا ہے. میری جو کتاب ہے مسکنسیپشنز اباؤٹ ویمن ان اسلام، اس میں بھی وہ موجود ہے، تفصیل سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. تو وہ روایت کا ایک خاص پس منظر ہے. اس روایت کا ایک جملہ تھا جس کو ایک غلط مفہوم میں سمجھا گیا، اور اس کے بعد سے پھر یہ پوری داستان شروع ہوگی. اور مزید یہ کہ سب لوگ یہ جو کام کرتے ہیں اس کے بعد اس روایت کو بھی وہ کوٹ کرتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کی جاتی ہے کہ لعن اللہ المحلل و محلل لہ، کہ حلالہ کرنے والے پر اللہ کی لعنت ہے، اور حلالہ جو کرتا ہے یعنی جس سے کہ جو کروانے والا ہے اس پہ بھی اللہ کی لعنت ہے. تو یہ روایت وہ کوٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد بھی باوجود یہ کام کرتے ہیں. اور یہ بات اب اتنی بڑھ گئی ہے کہ اگر آپ برطانیہ میں چلے جائیں تو وہاں باقاعدہ طور پہ حلالہ سینٹرز موجود ہیں، اور بھی ممالک میں موجود ہیں، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے طلاق دے کے واپس جانا ہے تو یہ پلان طریقے سے وہ ایک نکاح کرواتے ہیں، جس کے نتیجے میں ایک رات وہ ایک صاحب کے پاس رہتی ہیں جن کو وہ حلالہ مولوی کہتے ہیں. وہ ان سے ہم بستری کرتا ہے، اس کے پیسے وصول کرتا ہے اس انڈرسٹینڈنگ پہ کہ میں صبح آپ کو طلاق دے دوں گا تاکہ آپ اپنے پہلے شوہر کے لیے جائز ہو سکیں. تو یہ ایک بہت بڑا شریعت کے ساتھ مذاق ہے، اور اس مطلب بہت جسے کہتے ہیں نا کہ ایک شیمفل چیز ہے، ایک شرمناک چیز ہے، لیکن یہ بہت ہمارے یہاں کامن ہے. ہر ملک میں جہاں جہاں بھی آپ دیکھیں گے حلالہ سینٹرز کھلے ہوئے ہیں، اور یہ بالکل ایک پروسٹیٹیوشن کی طرح کی چیز ہے، اور اس سے بھی زیادہ ایک ایسی کبھی چیز ہے کہ جس کا ہمارے دین میں کوئی تصور موجود نہیں ہے. لیکن جتنا ہم اس سے بعید ہیں انفارچونیٹلی اتنا ہی ہمارے ہاں پریکٹس ہو رہی ہے. تو جسٹ فالو اپ یہ حلالہ کے بارے میں سر، آپ نے کہا ابھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے بعد میں ایک حدیث ہے کہ لعنت فرمائی ہے کروانے والے پہ. تو سر میں جاننا چاہتا کہ یہ اسی وقت کنفیوژن پیدا ہو گئی تھی کہ مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم No, this is a much later addition by a Hanafi jurist. It was not there in the time of the Prophet. So this is a much later addition. I'm not saying it's of a recent origin, but it was after a couple of centuries from when the Prophet passed away. So this is basically something that you'll find in the Hanafi fiqh.